سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو تقریباً 1000 سال پرانی ہے، لیکن آج بھی تصوف کو سمجھنے کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ فارسی زبان میں تصوف پر لکھی گئی قدیم ترین، آپ کہہ لیں دستیاب کتابوں میں سے ایک ہے، اور اس کے مصنف ہیں علی بن عثمان الجلیبی الحجویری، جنہیں برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پر لاہور میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ الحجویری کے جو بنیادی نظریات ہیں، خاص طور پر علم کے بارے میں، ان کے زمانے میں تصوف کی کیا حالت تھی، اور یہ جو پردے کا تصور ہے اس پر بات کریں۔ جی، اور یہ صرف نظریات نہیں، اس کتاب میں الحجویری کی اپنی زندگی کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں، ان کے مشاہدات، ان کے تجربات۔ ہاں، اور ایک بڑی دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے پہلے ذکر کی تھی۔ انہیں اس بات کی بھی شکایت تھی کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں لوگ چوری کر لیتے تھے۔ ہاں، جی، یہ واقعی حیران کن ہے۔ کتاب کے شروع میں ہی وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات اس زمانے کے علمی ماحول اور شاید کچھ اخلاقی پستی کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ بالکل۔ تو پہلے ذرا مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ علی الحجویری، ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا تعلق غزنی سے تھا، جو آج کل افغانستان میں ہے۔ وہ وہیں پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کن اساتذہ سے پڑھا؟ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے صوفیاء اور علماء سے علم حاصل کیا، خاص طور پر ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی کا نام آتا ہے، اور ابو العباس الاشقانی کا بھی۔ اس کے علاوہ ابو القاسم گرگانی اور خواجہ مظفر جیسے بزرگوں سے بھی انہوں نے فیض پایا۔ اور یہ صرف ایک جگہ، مطلب غزنی میں ہی رہے یا سفر بھی کیا؟ نہیں، انہوں نے بہت وسیع سفر کیے۔ آپ دیکھیں، شام سے لے کر ترکستان تک، ادھر سندھ سے لے کر بحیرہ قزوین تک کے علاقوں کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، خاصا سفر ہے۔ جی، آذربائیجان گئے، بستام میں بائزید بستامی کے مزار پر حاضری دی، دمشق گئے، رملہ، طوس، مرو، سمرقند، بہت جگہوں کا ذکر ہے۔ ان سفروں کا مقصد کیا تھا؟ علم کی تلاش؟ بالکل، علم کی تلاش، روحانی رہنمائی حاصل کرنا، مختلف صوفیاء سے ملنا، ان کے تجربات سے سیکھنا، اور یہ تجربات ان کی کتاب میں صاف نظر آتے ہیں۔ کتاب میں کچھ ذاتی مشکلات کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسے وہ عراق میں مقروض ہو گئے تھے۔ جی، اس کا ذکر ہے، اور ایک جگہ ازدواجی زندگی کی کسی ناخوشگواری کا بھی ہلکا سا اشارہ ہے۔ تو لگتا ہے ان کی زندگی کافی، آپ کہہ لیں، اتار چڑھاؤ والی رہی ہے۔ اور پھر وہ لاہور کیسے پہنچے؟ عام طور پر تو یہی مشہور ہے کہ وہ خود یہاں تشریف لائے۔ ہاں، روایت تو یہی ہے کہ وہ تبلیغ کی غرض سے لاہور آئیں اور یہیں مقیم ہوئے اور وفات پائی۔ لیکن خود ان کی تحریر میں کشف المحجوب میں ایک جگہ صفحہ 91 پر ایسا اشارہ ملتا ہے کہ شاید انہیں کسی مجبوری کے تحت یا قیدی کے طور پر لاہور لایا گیا تھا۔ اوہ، یہ تو بالکل مختلف بات ہے۔ جی، اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب وہ لاہور میں یہ کتاب لکھ رہے تھے تو انہیں دقت پیش آ رہی تھی، کیونکہ ان کی ذاتی کتابیں، ان کا کتب خانہ، وہ غزنی میں رہ گیا تھا۔ ان کی وفات کب ہوئی، اس بارے میں کچھ اندازہ ہے؟ اس پر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات 456 ہجری یعنی 1063-64 عیسوی کہتی ہیں، کچھ 464 ہجری یعنی 1071-72 عیسوی۔ لیکن زیادہ معتبر اندازہ جو نکلسن جیسے محققین نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غالباً 465 ہجری یعنی 1072 عیسوی کے بعد تک زندہ رہے، کیونکہ وہ امام کشیری کا ذکر کرتے ہیں جن کی وفات 465 ہجری میں ہوئی، تو شاید 465 سے 469 ہجری کے درمیان ان کی وفات ہوئی، یعنی 11ویں صدی کا آخری حصہ۔ اور کشف المحجوب انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں لکھی؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ ان کی پختہ عمری کی تصنیف ہے، اور یہ انہوں نے اپنے ایک ہم وطن ابو سعید الحجویری نامی شخص کے کچھ سوالات کے جواب میں لکھی تھی۔ اس کا مقصد صرف اقوال جمع کرنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا مقصد تصوف کا ایک پورا نظام پیش کرنا تھا۔ صوفیاں کے عقائد کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کی وضاحت کرنا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ نصاب کی طرح ہے۔ اور وہ کتابیں چوری ہونے والی بات، وہ کیا قصہ تھا؟
ہاں، وہ انہوں نے دباچے میں ہی لکھا ہے کہ ان کی 2 کتابیں، ایک ان کا شعری دیوان تھا اور دوسری تصوف پر ہی ایک کتاب تھی منہاج الدین کے نام سے۔ وہ کچھ لوگوں نے ان کے بقول ان سے لے لیں یا حاصل کر لیں اور پھر ان پر سے مصنف کا نام مٹا کر اپنے نام سے مشہور کر دیں۔ افواہ، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ جی، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کشف المحجوب میں جگہ جگہ اپنا نام ڈالا ہے تاکہ اس کتاب کے ساتھ ایسا نہ ہو سکے۔ اس سے ان کی اپنے کام کی حفاظت کی فکر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ علمی سرقہ شاید ہر دور کا مسئلہ رہا ہے۔ خیر، یہ تو مصنف کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں کتاب کے نفس مضمون کی طرف۔ الحجویری اپنے زمانے میں تصوف کی حالت پر کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ مطمئن تھے؟ نہیں، وہ بالکل مطمئن نہیں تھے۔ وہ بلکہ کافی تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں تصوف کا علم زوال پذیر ہو گیا ہے۔ کس طرح کا زوال؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگ نفسانی خواہشات میں پڑ گئے ہیں، اور جو علماء ہیں یا علم کا دعویٰ کرنے والے ہیں انہوں نے تصوف کا ایک غلط تصور قائم کر لیا ہے۔ ہر کوئی دعوے دار بن گیا ہے لیکن حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ رہا۔ شاگرد جو ہیں وہ ریاضتیں مجاہدے چھوڑ کر بس خیالی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور اسے مراقبہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یعنی دکھاوا زیادہ ہو گیا تھا۔ جی بالکل، وہ بڑی سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ مثالیں دیتے ہیں کہ لوگ اپنی بری صفات کو اچھے نام دے رہے ہیں، جیسے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو شریعت کا نام دے دیا، تکبر کو عزت اور علم کہہ دیا، ریاکاری کو خوف خدا۔ اور بھی مثالیں ہیں؟ ہاں، بہت سی۔ غصہ چھپانے کو حلم یا بردباری کہہ دیا، بحث مباحثے کو مناظرہ، فضول جھگڑے کو وقار، بے ایمانی کو زہد، لالچ کو اللہ کی لگن، اپنے غلط سلط خیالات کو معرفت، نفسانی عشق کو عشق الہی، بدعت کو فقر، شک کو پاکیزگی۔ یہاں تک کہ زندقہ یعنی دین میں بے یقینی یا گمراہی کو فنا فی اللہ کا نام دے دیا۔ جی، اور شریعت کے احکامات کو توڑنے کو طریقت کہہ دیا۔ یہ بہت سنگین الزامات ہیں جو وہ اپنے دور کے مدعیان تصوف پر لگا رہے ہیں۔ وہ ابو بکر الواسطی کا قول بھی نقل کرتے کہ زمانہ بہت خراب آ گیا ہے۔ ہاں، کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جس میں نہ اسلام کے فرائض باقی ہیں، نہ جاہلیت کے اچھے اخلاق اور نہ ہی اہل مروت کی خوبیاں۔ یہ بڑی مایوسی کا اظہار ہے۔ اس تنقید سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا تصوف میں خود احتسابی نہیں تھی؟ نہیں، اس تنقید سے یہی پتہ چلتا ہے کہ تصوف کے اندر ہی ایک بحث چل رہی تھی، اصلیت اور دکھاوے کے درمیان۔ سچے صوفی اور جھوٹے دعوے دار کون ہیں؟ الحجویری خاص طور پر ان لوگوں سے خبردار کرتے ہیں جو جاہل صوفی نما ہیں، جنہوں نے کسی پیر یا مرشد سے باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی اور وہ بے لگام ہو گئے ہیں۔ ان کے نزدیک تربیت اور صحبت بہت ضروری تھی۔ تو اس ساری صورتحال کے جواب میں وہ اصل راستہ کیا بتاتے ہیں؟ یہیں پر شاید وہ حجاب یا پردے کا تصور لاتے ہیں۔ بالکل، یہ ان کی فکر کا ایک مرکزی نقطہ ہے، حجاب یعنی پردہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس کی ہر چیز، مادہ، شکلیں، خصوصیات، یہ سب اصل میں اللہ کے جو اسرار ہیں ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ دنیاوی چیزیں ہمیں اصل حقیقت دیکھنے سے روکتی ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید کے نقطہ نظر سے تو ان پردوں کا وجودی شرک ہے، لیکن اس دنیا میں ہر چیز اپنے محدود وجود کی وجہ سے اصل حقیقت یعنی توحید سے پردے میں ہے، اور ہماری روح وہ بھی اس مادی دنیا اور جسمانی چیزوں میں الجھ کر گویا قید ہو گئی ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ انسان، وہ کہتے ہیں، اپنے اس ماحول کا، اپنی خواہشات کا عاشق ہو کر جہالت اور غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ وہ کوشش ہی نہیں کرتا کہ یہ پردہ ہٹائے۔ وہ اپنے نفس امارہ یعنی برائی کا حکم دینے والی نفسانی خواہش کو اپنی عقل پر غالب آنے دیتا ہے، اور الحجویری کے نزدیک یہی نفس امارہ خدا اور انسان کے بیچ سب سے بڑا پردہ، سب سے بڑا حجاب ہے۔ اسی لیے کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو کھولنا یا پردہ اٹھانا۔ جی بالکل، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ پردہ اٹھایا جائے جن کے دلوں میں ابھی صلاحیت باقی ہے، جن کے دلوں کو سیکل کیا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے۔ کیا ان پردوں کی بھی قسمیں ہیں؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ 2 قسم کے حجاب بتاتے ہیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں حجاب رین۔ رین کا مطلب ہے زنگ یا مہر جو لگ جائے۔ یہ کیسا پردہ ہے؟ یہ وہ پردہ ہے جو کسی چیز کے جوہر یا اس کی اصل فطرت پر ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ جیسے پتھر ہے، آپ اسے کتنا ہی رگڑیں وہ آئینہ نہیں بن سکتا۔
رین مستقل ہے۔ ٹھیک، اور دوسرا؟ دوسرا ہے حجاب غین۔ غین کا مطلب ہوتا ہے بادل یا ہلکا سا غبار۔ یہ صفات کا پردہ ہے، یہ عارضی ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہٹایا جا سکتا ہے؟ جی، جیسے آئینے پر گرد جم جائے یا زنگ لگ جائے تو اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ آئینہ اپنی اصل میں تو آئینہ ہی ہے، غین عارضی ہے۔ وہ جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ رین مستقل چیزوں میں ہے اور غین عارضی خیالات میں۔ تو کشف المحجوب کن لوگوں کے لیے ہے؟ الحجویری کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں پر غین کا پردہ ہے، یعنی عارضی غفلت ہے، غلط فہمیاں ہیں، گناہوں کا اثر ہے، لیکن ان کے اندر حق کی روشنی کی اصل چنگاری، وہ فطرت سلیمہ ابھی موجود ہے، تاکہ وہ اسے پڑھیں، سمجھیں اور ان کے دل سیکل ہوں اور وہ روحانی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ یہ تو بڑی امید دلانے والی بات ہے، یعنی تبدیلی ممکن ہے، صفائی ممکن ہے، تو یہ دل سیکل کیسے ہوگا؟ پردے ہٹیں گے کیسے؟ یہاں علم کا کیا کردار ہے؟ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہم۔ علم الحجویری کے نزدیک بنیاد ہے، وہ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ فاطر 28 کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جی، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ لیکن وہ فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کیا واضح کرتے ہیں؟ کہ ہر قسم کا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، صرف اتنا علم فرض ہے جتنا دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ مثلاً نماز پڑھنی ہے تو اس کے اوقات جاننے کے لیے تھوڑا بہت علم فلکیات ضروری ہو گیا، وراثت تقسیم کرنی ہے تو علم حساب چاہیے، لیکن وہ علم جس کا کوئی عملی فائدہ نہ ہو دین میں یا دنیا میں، اس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے بے فائدہ علم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور علم کے ساتھ ساتھ عمل؟ یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ وہ کہتے ہیں عمل کے بغیر علم بالکل بیکار ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ بے علم عبادت گزار چکی پیسنے والے گدھے کی طرح ہے، جو بس اپنی جگہ گھومتا رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ یعنی صرف علم جمع کر لینا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے علم عمل سے افضل ہے، کچھ کہتے تھے عمل علم سے افضل ہے۔ الحجویری کہتے ہیں دونوں غلط ہیں۔ عمل بغیر علم کے قبول ہی نہیں ہوتا۔ جیسے نماز پڑھنی ہے تو طہارت کا، قبلے کا، نیت کا علم ہونا ضروری ہے نا، ورنہ نماز کیسے ہوگی؟ صحیح۔ اور اسی طرح علم بغیر عمل کے اصل میں علم ہی نہیں، وہ صرف معلومات ہیں۔ وہ ابراہیم بن ادہم والا واقعہ بھی اسی سلسلے میں ہے، پتھر والا؟ جی، بہت مشہور واقعہ ہے کہ انہیں ایک پتھر پر لکھا ملا، مجھے الٹ کر پڑھو۔ جب الٹا تو لکھا تھا، جو تم جانتے ہو اس پر عمل تو کرتے نہیں، پھر وہ کیوں ڈھونڈتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بہت گہری بات ہے۔ جی، اور انس بن مالک کا قول نقل کرتے ہیں، علم عقل مند جاننا چاہتے ہیں، بے وقوف بیان کرنا۔ یعنی عالم وہ ہے جو علم پر عمل کرے اور اسے سمجھے، نہ کہ صرف دوسروں کو سناتا پھرے۔ جو علم کو دنیا کمانے یا شہرت کے لیے استعمال کرے وہ عالم نہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک علم کی معراج، علم کا اصل مقصد خدا کی معرفت ہے، اور عمل کے بغیر صرف علم سے خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ کیا علم کی قسمیں بھی بتائی ہیں انہوں نے؟ جی، وہ پہلے تو دو بنیادی قسمیں بتاتے ہیں، علم الہی اور علم انسانی۔ علم الہی تو اللہ کی صفت ہے، لامحدود ہے۔ علم انسانی ہماری صفت ہے، محدود۔ پھر وہ علم کی تعریف کرتے ہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے جس سے جاہل عالم بن جائے۔ اور انسانی علم کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو اور اس کے احکام کو جاننا۔ ایک علم وقت کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ علم وقت سے مراد ہے اپنے موجودہ روحانی حال کا علم، یعنی ہر وقت انسان کو پتا ہو کہ وہ روحانی طور پر کہاں کھڑا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ یہ بھی ہر ایک پر لازم ہے۔ یہ تو خود شناسی اور خود احتسابی ہوئی۔ بالکل۔ پھر وہ مزید تفصیل میں جاتے ہیں۔ علم حقیقت یعنی باطنی علم، اس کے 3 ستون بتاتے ہیں: خدا کی ذات اور وحدانیت کا علم، خدا کی صفات کا علم، اور خدا کے افعال اور حکمت کا علم۔ اور علم شریعت یعنی ظاہری علم؟ اس کے بھی 3 ستون: قرآن، سنت اور اجماع امت، اور وہ تفصیل سے بتاتے ہیں کہ ان سب کا کیا مطلب ہے۔ اور ان دونوں شریعت اور حقیقت میں تعلق کیا ہے؟ وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ ظاہر، شریعت
اور باطن حقیقت لازم و ملزوم ہے۔ باطن کے بغیر ظاہر صرف منافقت ہے، دکھاوا ہے، اور ظاہر کے بغیر باطن وہ کہتے ہیں زندقہ ہے، یعنی بے دینی، گمراہی ہے۔ شریعت کی پابندی کے بغیر روحانیت کا دعویٰ غلط ہے۔ یہ توازن بہت اہم لگتا ہے۔ جی، الحجویری کا پورا زور اسی توازن پر ہے۔ وہ ان لوگوں کو بھی رد کرتے ہیں جو علم کے وجود ہی سے انکار کرتے تھے، جیسے سوفسطائی۔ پھر وہ محمد بن فضل بلخی کے حوالے سے علم کی 3 اور قسمیں بتاتے ہیں۔ خدا کا علم یعنی معرفت جو خاص بندوں کو ملتی ہے، خدا سے علم یعنی شریعہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خدا کے ساتھ علم یعنی اولیاء کے مقامات اور درجات کا علم۔ اور یہ سب جڑے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، معرفت بغیر شریعت کے قابل قبول نہیں، اور شریعت پر صحیح عمل روحانی مقامات کے علم کے بغیر مشکل ہے۔ ابو علی سقفی کا قول بھی نقل کیا کہ علم دل کی زندگی ہے، جہالت کی موت سے۔ جی، اور ابو بکر وراق ترمیزی کا قول کہ جو صرف علم کلام فلسفہ میں لگے رہیں اور زہد دنیا سے بے رغبتی اختیار نہ کریں وہ زندیق ہو جاتے ہیں، اور جو صرف فقہ قانون پر اکتفا کریں اور ورع پرہیزگاری اختیار نہ کریں وہ فاسق ہو جاتے ہیں۔ مطلب توازن ضروری ہے۔ بایزید بستامی کا قول تو بڑا حیران کن تھا کہ علم حاصل کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہاں کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا اور علم اور اس کی طلب سے زیادہ مشکل کچھ نہیں پایا۔ یہ اس لیے کہ حقیقی علم صرف کتابیں پڑھنا نہیں، بلکہ اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے اپنی ذات اور خدا کو پہچاننا ہے۔ یہ باقی مشکل کام ہے۔ اور انسانی علم کی انتہا کیا ہے؟ الحجویری کے نزدیک انسانی علم کی تکمیل یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ اللہ کو پوری طرح نہیں جان سکتا، اپنی لا علمی کا اعتراف کر لے۔ یہ جان لینا کہ تم نہیں جان سکتے، یہی اصل جاننا ہے، کیونکہ انسان کی اپنی محدودیت، اس کی بشریت، یہی تو خدا اور اس کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں ہم الحجویری کے تصوف کو کیسے بیان کریں گے؟ ان کا اپنا موقف کیا تھا؟ دیکھیں، الحجویری خود سنی تھے، حنفی فقہ کے پیروکار تھے۔ ان کا مقصد تصوف کو اسلام کی بنیادی تعلیمات یعنی شریعت کے ساتھ ہم آہنگ کر کے پیش کرنا تھا۔ وہ ایک ایسے تصوف کے قائل تھے جو بہت بلند پایا ہو، جس میں فنا یعنی نفس کا مٹ جانا مرکزی حیثیت رکھتا ہو، لیکن وہ شریعت کی حدود میں رہے۔ فنا سے ان کی کیا مراد تھی؟ کیا انسان خدا میں ضم ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ اس بات کو سختی سے رد کرتے ہیں کہ انسانی شخصیت خدا کی ذات میں یوں ضم ہو جائے کہ بالکل ختم ہو جائے۔ وہ فنا کی مثال دیتے ہیں آگ سے۔ جیسے آگ میں لکڑی ڈالیں تو لکڑی کی خاصیت بدل جاتی ہے، وہ راکھ بن جاتی ہے، لیکن اس کا اصل جوہر، اس کا وجود ایک بدلی ہوئی شکل میں باقی رہتا ہے، وہ فنا نہیں ہوتا۔ اور وہ 100 کو سکر پر ترجیح دیتے تھے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سکر کا مطلب ہے روحانی مستی، بے خودی، وجد کی کیفیت۔ 100 کا مطلب ہے ہوش، استقامت، اپنے حواس میں رہتے ہوئے روحانی ترقی کرنا۔ الحجویری جنید بغدادی کے مکتب فکر کے پیروکار تھے، جو 100 پر زیادہ زور دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جذباتی یا بے قابو روحانی کیفیات کے مقابلے میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے شریعت کی پابندی کے ساتھ جو روحانی سفر طے کیا جائے وہ زیادہ پائیدار اور معتبر ہے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ صوفی جذباتی نہ ہو؟ نہیں، جذبات کا انکار نہیں، لیکن ان پر قابو رکھنے اور شریعت کی روشنی میں ان کی رہنمائی پر زور تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ موسیقی یعنی سماع اور عشقیہ شاعری کے استعمال پر محتاط تھے؟ جی، وہ ان چیزوں کو کلیتاً رد نہیں کرتے، لیکن ان کے استعمال میں بہت احتیاط برتنے کا کہتے ہیں، تاکہ وہ نفسانی خواہشات کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور حلاج کے بارے میں کیا رائے کی؟ منصور حلاج پر جو جادوگری وغیرہ کے الزامات لگے تھے، ان کا تو وہ دفاع کرتے ہیں، لیکن ان کے جو مشہور نعرے تھے جیسے انا الحق، میں حق ہوں، یا ان سے منسوب وحدت الوجودی خیالات، ان کی ظاہری تشریح کو الحجویری مستند نہیں مانتے یا قبول نہیں کرتے۔ ان کا بنیادی مقصد ہی تصوف کو اسلام کی ایک متوازن، معتدل اور شریعت کے تابع تعبیر کے طور پر پیش کرنا تھا۔ کتاب میں انہوں نے تصوف کے 12 مکاتب فکر کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے ملامتیہ وغیرہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ کشف المحجوب کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں یا اس سے پہلے پائے جانے والے صوفیہ کے مختلف گروہوں یا مکاتب فکر جیسے محاسبیہ، قصاریہ، تیفوریہ، زنیدیہ، نوریہ، سہلیہ، حکیمیہ، خرازیہ، خفیفیہ،
سایاریہ، حلمانیہ اور حلولیہ جنہیں وہ رد کرتے ہیں، اور ملامتیہ کا بھی ذکر اور ان کے مخصوص نظریات اور طریقوں کو بیان کیا ہے۔ کیا یہ واقعی الگ الگ فرقے تھے؟ اس پر محققین میں بحث ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ شاید یہ اتنے واضح طور پر الگ الگ مکاتب فکر نہ ہوں جتنا الحجویری نے انہیں منظم کر کے پیش کیا ہے۔ کتاب کے انگریزی مترجم نکلسن کا خیال ہے کہ غالباً یہ گروہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے، لیکن الحجویری نے انہیں سمجھانے کے لیے ایک نظام دیا اور ان کی وضاحت میں اپنے خیالات اور تشریحات بھی شامل کی۔ بہرحال یہ درجہ بندی بعد میں آنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ جی بالکل، اس سے تصوف کی تاریخ اور مختلف رجحانات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی، جی، 11ویں صدی عیسوی میں، اور اس میں علی الحجویری نے علم اور عمل، شریعت اور طریقت، یعنی ظاہری اعمال اور باطنی حقیقت کو جوڑنے کی بات کی۔ بالکل، اور انہوں نے اپنے زمانے میں جو روحانی اور علمی سطحیت یا دکھاوا تھا اس پر کڑی تنقید کی اور اصل روحانیت کا راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے حجاب یعنی پردوں کا تصور دیا اور بتایا کہ دل کو صیقل کر کے ان پردوں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف کا ایک بنیادی اور منظم متن ہے جو اسلام کی راسخ العقیدہ تعلیمات اور گہرے صوفیانہ تجربات کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آج بھی ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو تصوف کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً۔ آخر میں ایک سوال اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جس طرح الحجویری نے کہا کہ صفات کا پردہ دل کو سیکل کرنے سے ہٹایا جا سکتا ہے اور ظاہرداری کی مذمت کی، تو آج کے دور میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ علم ہو، کوئی پیشہ ہو یا ہمارے باہمی تعلقات ہوں، ظاہری چیزوں سے آگے بڑھ کر اصل حقیقت اور گہری سمجھ تک پہنچنے کے لیے کس قسم کی سیکل کاری یا مخلصانہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر ضرور سوچئے گا۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب علی بن عثمان الجلابی الحجویری کی کشف المحجوب کے کچھ اہم حصوں پر گہری گفتگو کرنے والے ہیں۔ جی، یہ تصوف پر لکھی گئی قدیم ترین فارسی کتابوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، اور آج ہمارے پیش نظر جو مواد ہے وہ 3 بنیادی چیزوں پر بات کرتا ہے۔ ایک تو فقر یعنی روحانی درویشی کا کیا مقام ہے، دوسرا تصوف کا اصل مطلب کیا ہے، اور تیسرا وہ جو صوفیہ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، مرقع جسے کہتے ہیں، اس کی کیا علامتی اہمیت تھی۔ جی، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کلاسیکی متن میں جو گہری باتیں ہیں، جو اس زمانے کی بحثیں ہیں، انہیں آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فقر کی۔ کتاب تو بہت واضح طور پر کہتی ہے کہ اللہ کی راہ میں فقر کا درجہ بہت اونچا ہے۔ جی بالکل، قرآن میں بھی احادیث میں بھی فقراء اور مساکین کی فضیلت بار بار آئی ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی سادگی اور فکر کو پسند فرمایا۔ جی، دنیا سے بالکل بے نیاز ہو کر ہر وقت عبادت اور ذکر میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ان کی صحبت میں رہیں۔ بالکل، سورۃ الانعام میں اس کا ذکر ہے۔ تو مصنف یہی کہتے ہیں کہ فکر کی اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ان لوگوں کی خاص پہچان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ ظاہر بھی اور باطن بھی بس اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور توکل اختیار کیا۔ جی، اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فکر کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک باطنی حقیقت۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ظاہری شکل تو یہ لگتی ہے کہ انسان کے پاس مال و اسباب نہیں، وہ محتاج ہے، لیکن اس کی جو اصل روح ہے، اس کی حقیقت، وہ ایک طرح کی اندرونی دولت ہے، ایک مکمل آزادی ہے۔ یعنی اصل فقیری ضرورتوں سے آزادی ہے۔ جی ہاں، ضرورتوں کی، خواہشوں کی قید سے آزادی۔ کتاب میں ایک بڑا اچھا قول ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن اسے کسی چیز کے نہ ہونے کا کوئی نقصان یا افسوس بھی نہ ہو۔ واہ! اس کے لیے ہونا اور نہ ہونا دونوں حالتیں برابر ہیں۔ کچھ بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جتنی دنیاوی تنگی زیادہ ہونا
اتنا ہی روحانی حال کشادہ اور پرسکون ہوتا ہے۔ یہ تو الٹی بات لگتی ہے تھوڑی سی۔ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ درویش اگر کوئی چیز اپنے لیے جمع کرتا ہے یا یوں کہیں کہ قید کرتا ہے تو وہ خود بھی اسی چیز کی قید میں آ جاتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ملنے والی جو پوشیدہ نعمتیں ہیں، جو سکون ہے، اس سے زندہ رہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے وہ ایک قصہ بھی ہے نا کتاب میں، درویش اور بادشاہ والا، جی بڑا مشہور قصہ ہے۔ کہ بادشاہ نے کہا کچھ مانگو مجھ سے، تو درویش نے کہا میں اپنے غلاموں کے غلام سے نہیں مانگتا۔ ہاں، بادشاہ تو حیران رہ گیا۔ تو درویش نے وضاحت کی کہ میرے 2 غلام ہیں جنہوں نے تجھے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ایک حرص اور دوسری دنیاوی امید۔ اصل فقیری تو اندر کی بے نیازی ہوئی۔ بالکل اصل بے نیازی دل کی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر اس کے اہل لوگوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اہل لوگوں کے لیے؟ جی، اس کی شان یہی ہے کہ فقیر کا دل غیر ضروری فکروں سے پاک، نفس برے خیالات سے پاک، وہ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم سوال جس پر آپ نے اشارہ کیا تھا کہ صوفیہ میں بحث رہی کہ امیری افضل ہے یا فقیری، غنا یا فقر۔ جی، یہ ایک اہم بحث رہی ہے۔ کچھ بزرگ جیسے یحییٰ بن معاذ رازی اور کچھ اور وہ امیری کو یعنی غنا کو بہتر سمجھتے تھے۔ ان کی کیا دلیل تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ غنا یعنی بے نیازی یہ اللہ کی صفت ہے جبکہ فقر نہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ تو پھر مصنف حضرت حجویری اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت حجویری اس دلیل سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، غنا اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کی صفت قدیم ہے، ازلی ہے، وہ کسی سبب کی محتاج نہیں۔ جبکہ انسان کی امیری تو حادث ہے، نئی ہے، اسباب کی محتاج ہے۔ تو یہ صرف نام کا اشتراک ہوا، حقیقت میں تو بہت فرق ہے۔ اللہ کے لیے غنا ہی صحیح لفظ ہے اور انسان کے لیے فکر زیادہ مناسب ہے۔ صحیح۔ پھر وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ جب صوفیہ امیری کی بات کرتے ہیں نا، تو ان کی مراد دنیاوی مال و دولت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر کیا مراد ہوتی ہے؟ ان کی مراد ہوتی ہے اللہ کا قرب، منعم کا حصول جسے کہتے ہیں۔ مطلب اللہ کا مل جانا ہی اصل امیری ہے۔ اچھا، یعنی اندرونی امیری۔ بالکل، جیسے شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ الفقر هو الغنا باللہ، یعنی فقر ہی اللہ کے ذریعے غنی ہونا ہے۔ لیکن حضرت حجویری اس پر بھی تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں کہ بھائی جسے ابھی انکشاف یا مشاہدے کی ضرورت باقی ہے وہ پوری طرح غنی کیسے کہلایا جا سکتا ہے۔ خیر، بہرحال زیادہ تر صوفیہ اور علماء نے فکر کو ہی افضل مانا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن و حدیث میں فکر کی فضیلت زیادہ واضح طور پر آئی ہے۔ ایک اور دلچسپ مکالمہ ہے امام جنید بغدادی اور ابن عطا کے درمیان۔ اچھا، کہ قیامت میں امیروں سے حساب ہوگا جس میں اللہ کا کلام سننے کو ملے گا، جبکہ غریبوں سے عذر پوچھا جائے گا۔ تو جنید کہتے ہیں کہ عذر پوچھنا حساب لینے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت حقیقی میں یہ دونوں ہی چیزیں، حساب بھی اور عذر بھی، ایک طرح کی کمی ہیں۔ واہ! امام کشیری نے اس معاملے میں ایک بہت متوازن بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تو وہی حالت پسند کرتا ہوں جو اللہ میرے لیے چن لے۔ اچھا، اگر امیری دے تو شکر کروں، نہ شکرانہ بنوں، اگر فقیری دے تو صبر کروں، حریص اور باغی نہ بنوں۔ دونوں اللہ کی دین ہے۔ امیری اللہ کو بھولنے سے خراب ہوتی ہے اور فقیری لالچ سے۔ تو خلاصہ کیا نکلا پھر؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل فکر دل کا غیر اللہ سے خالی ہونا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے تو پھر نہ فکر امیری سے بہتر رہتا ہے، نہ امیری فکر سے، دونوں برابر ہیں۔ مختلف بزرگوں نے فقیر کی تعریف بھی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ ایک نے کہا فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ خالی ہو، بلکہ وہ ہے جس کی طبیعت خواہشات سے خالی ہو۔ جی، بہت خوبصورت بات ہے۔ شبلی کہتے ہیں فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی چیز سے سکون نہ پائے۔ بالکل۔ اور جنید بغدادی نے فقراء کو جو نصیحت کی وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اے فقراء کی جماعت، تم اللہ کے ذریعے پہچانے جاتے ہو، تو دیکھو کہ جب تم اس کے ساتھ اکیلے ہوتے ہو تو تمہارا حال کیسا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اصل امتحان ہے۔ اچھا، یہاں فنا اور بقا کے تصورات کو بھی تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ جی ضرور۔ صوفیہ جب فنا کی بات کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد اپنی بری صفات اور نفسانی خواہشات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی ذات یا وجود کو مٹا دینا۔
اچھا، یہ بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ بعض لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اپنی ناپسندیدہ صفات کی فنا ہے۔ درویشی ایک طرح سے اسی فنا کی مشق ہے۔ جب انسان اپنی مرضی اور خواہشات کے تابع نہیں رہتا تو وہ خود ایک راستہ بن جاتا ہے جس پر اللہ کا حکم چلتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے چلنے والا مسافر۔ فخر پہ یہ گفتگو تو واقعی بہت گہری تھی۔ اب چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو ہے تصوف۔ یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں، کتاب میں اس کی کیا وضاحت ہے؟ تصوف کے بارے میں دیکھیں، قرآن میں بھی اشارے ملتے ہیں، جیسے سورت فرقان میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہوئی ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ حدیث میں بھی اہل تصوف کی دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ لفظ صوفی آیا کہاں سے، اس پر کئی نظریات ہیں۔ جی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ صوف یعنی اون کے لباس پہننے کی وجہ سے ہے، کچھ کہتے ہیں صف اول یعنی پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کی طرف اشارہ ہے، کچھ کا خیال ہے اصحاب صفہ کی نسبت سے ہے، جو مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ جی، اور ایک بہت مضبوط رائے یہ بھی ہے کہ یہ صفا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پاکیزگی۔ صفا یعنی پاکیزگی والا نظریہ زیادہ قابل قبول لگتا ہے، کیونکہ تصوف کا مقصد ہی دل اور روح کو پاک کرنا ہے۔ جی بالکل، صفا کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل غیر اللہ سے پاک ہو جائے اور دنیا کے دھوکے سے نکل جائے، اور اس کی بہترین مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہیں اس راستے کا امام مانا جاتا ہے۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا اور خود ایک معمولی اونی چادر اوڑھ لی، یہ عمل صفا کی اعلیٰ ترین مثال تھا۔ بے شک۔ صفا کا الٹ ہے قدر، یعنی گدلاپن یا ناپاکی، جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ مٹی سے بنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صفا اصل میں انسان کی اپنی صفت نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، خاص طور پر ان عاشقوں کے لیے جو اپنی ذات کو محبوب یعنی اللہ میں فنا کر دیتے ہیں اور اسی کی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں۔ تو صوفی کون ہوا پھر؟ کیا اس کی کوئی ایک جامع تعریف ممکن ہے؟ مصنف کے نزدیک اس لفظ کی کوئی ایک لغوی تعریف کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ تصوف کا مقام الفاظ اور تعریفوں سے بلند ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے ایک تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ جو محبت میں پاک صاف کر دیا گیا وہ صافی ہے، اور جو محبوب میں گم ہو کر باقی سب سے منہ موڑ لے وہ صوفی ہے۔ صافی اور صوفی۔ جی، اور کتاب میں 3 درجے بتائے گئے ہیں: صوفی، متصوف اور مستصوف۔ اچھا، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تو سننے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں سمجھیں، صوفی وہ ہے جو منزل پر پہنچ چکا، جو اپنی ذات سے مر کر حق کے ساتھ زندہ ہو گیا، یعنی واصل باللہ۔ ٹھیک ہے۔ متصوف وہ ہے جو ابھی راستے پر ہے، کوشش کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، صوفیوں کے نقش قدم پر چل کر اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یعنی طالب علم؟ ایک طرح سے جی۔ اور مستصف وہ ہے جو صرف دکھاوا کرتا ہے، دنیاوی فائدے، عزت یا شہرت کے لیے صوفیوں جیسا حلیہ تو بنا لیتا ہے، لیکن اسے نہ علم ہوتا ہے نہ عمل سے کوئی غرض۔ اچھا، یہ تو نقلی ہوا۔ بالکل، کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مستصف صوفیوں کے نزدیک مکھی کی طرح حقیر اور دوسروں کے نزدیک بھیڑیے کی طرح خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ یہ کہ صوفی صاحب وصول ہے، یعنی منزل پانے والا، متصوف صاحب اصول ہے، یعنی اصولوں پر چلنے والا، اور مستصف صاحب فضول ہے، یعنی بیکار کام کرنے والا۔ یہ تو بہت ہی واضح فرق بتا دیا آپ نے۔ کیا تصوف کی کچھ اور تعریفیں بھی بیان ہوئی ہیں کتاب میں؟ جی ہاں، بہت سی ہیں۔ مثلاً ذونون مصری کہتے ہیں کہ صوفی جب بولتا ہے تو اس کا حال بیان کرتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے عمل اس کی باطنی کیفیت کی گواہی دیتے ہیں۔ جنید بغدادی نے کہا کہ تصوف ایک صفت ہے جس میں بندہ قائم رہتا ہے، حقیقت میں اللہ کی صفت اور ظاہر میں بندے کی صفت۔ اچھا۔ ابو الحسن نوری کے مطابق تصوف تمام نفسانی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو نہ کسی چیز کا مالک ہو نہ کوئی چیز اس کی مالک ہو، یعنی مکمل آزادی۔ یہ تو فقر والی بات سے ملتی ہے۔ جی بالکل ملتی جلتی ہے۔ شبلی کا ایک قول بڑا گہرا ہے، تصوف شرک ہے
کیونکہ یہ دل کو غیر اللہ سے بچانا ہے، اور غیر تو ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام باقر نے فرمایا تصوف اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یعنی تصوف صرف اندرونی کیفیات کا نام نہیں بلکہ عملی طور پر اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی ہے۔ بالکل، کئی بزرگوں نے اسی پر بہت زور دیا ہے۔ ابو حفص حداد کہتے ہیں تصوف سراسر آداب کا نام ہے، ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال کے اپنے آداب ہیں۔ نوری نے بھی یہی کہا کہ تصوف رسم و رواج اور صرف علم کا نام نہیں بلکہ اخلاق ہے۔ مرتسم نے بھی اسے حسن خلق کہا، اللہ کے ساتھ بھی، مخلوق کے ساتھ بھی، اور اپنے نفس کے ساتھ بھی۔ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی والا واقعہ ہے؟ جی، جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کا اخلاق تو قرآن تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتسم نے یہ بھی نصیحت کی کہ یہ دین سنجیدگی کا نام ہے، اس میں ہنسی مذاق نہ ملاؤ، یعنی صرف ظاہری رسموں، ناچ گانے یا دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ خرابی لوگوں میں ہو سکتی ہے، اصل اصولوں میں نہیں۔ صحیح۔ آخر میں ابو الحسن فوشنجی کا ایک قول بہت اہم ہے اور شاید آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ پہلے تصوف ایک حقیقت تھی بغیر نام کے، اور آج یہ ایک نام ہے بغیر حقیقت کے۔ اللہ، یہ قول تو واقعی آج بھی بہت متعلقہ لگتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، جو ہے مرقعہ، یعنی وہ پیوند لگا لباس جو صوفیہ پہنتے تھے۔ اس کی کیا اہمیت تھی؟ مرقع یا پیوند لگا لباس ایک زمانے میں صوفی ہونے کی، یا کم از کم صوفی راستے پر چلنے والے کی ایک ظاہری پہچان سمجھا جاتا تھا، اور اس کا تعلق سنت سے بھی جوڑا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہائی سادگی پسند تھے، اپنے کپڑوں پر پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں بھی اون اور سادہ لباس پہننے کا رواج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتے پر تو کئی پیوند لگے ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک لباس تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب بھی تھا؟ فرق ہوتا ہے، ویسا ہی یہاں بھی ہے۔ اچھا۔ کچھ لوگ تو صرف شہرت یا دکھاوے کے لیے ایسا لباس پہنتے تھے، جنہیں ہم نے ابھی مستسوف کہا۔ جی۔ لیکن جو حقیقی اہل اللہ تھے، ان کے لیے یہ لباس پہننا کئی معنی رکھتا تھا۔ یہ عاجزی کی علامت تھا، دنیا سے بے رغبتی کی، نفس کو قابو میں رکھنے کی۔ یہ ایک طرح سے خود کو یاد دہانی تھی کہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا ہے۔ کتاب میں ایک قول ہے کہ مرقع عوام کے لیے خوشی کا لباس ہے کیونکہ وہ ظاہری وضع قطع دیکھتے ہیں، مگر خواص کے لیے مصیبت کی ذرا ہے کیونکہ انہیں اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بھی گہری بات ہے۔ کیا اس لباس کو سینے کے بھی کچھ خاص آداب تھے؟ جی، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر بے ترتیبی سے ٹیڑے میڑے ٹانکے لگاتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ انہیں ظاہری صفائی ستھرائی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا۔ جبکہ دوسرے بالکل صاف، سیدھے اور پکے ٹانکے لگانے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ اسے باطنی اصولوں کی پابندی کی علامت سمجھتے تھے۔ یہ تو دو مختلف رویے ہو گئے۔ جی، مصنف نے اپنے شیخ ابو القاسم گورگانی کا قول نقل کیا ہے کہ درویش کے لیے کم از کم 3 چیزیں جاننا ضروری ہیں: صحیح پیوند لگانا، صحیح سننا اور صحیح قدم رکھنا۔ اس کی کیا تشریح کی انہوں نے؟ تشریح یہ ہے کہ پیوند فخر کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہیں، بات دل سے سنی جائے، اپنی مرضی یا نفسانی خواہش سے نہیں، اور قدم حقیقی وجد اور حال سے اٹھیں، نہ کہ رسمی طور پر یا کھیل تماشے کے طور پر۔ اس سے جڑے کچھ واقعات بھی ہوں گے یقیناً۔ بہت سے دلچسپ واقعات ہیں۔ مثلاً ایک بزرگ تھے جن کی جائے نماز اور ٹوپی میں بچھو آ کے رہتے تھے، بچے دیتے تھے، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیا بات ہے! مصنف کے اپنے شیخ نے، کہتے ہیں، اکاؤنٹ سال ایک ہی جبہ پہنا۔ 2 درویشوں کا ذکر ہے جو وجد کی حالت میں تھے، کپڑے پھٹ گئے تو انہی پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کے پیوند کے طور پر استعمال کر لیا۔ یعنی اصل توجہ باطن پر تھی۔ بالکل، اصل توجہ باطنی حالت پر تھی، ظاہری لباس کی نوک پلک پر نہیں۔ شیخ محمد بن خفیف کا ذکر ہے کہ انہوں نے 20 سال ٹاٹ کا لباس پہنا، مسلسل روزے رکھے، کتابیں لکھیں، جبکہ ان کے ایک ہمعصر محمد بن زکریا وہ سفید قمیض پہنتے تھے اور اپنے معمولات پورے کرتے تھے۔ تو لباس اصل معیار نہیں تھا۔ تو کیا آج کل صوفیہ یہ لباس پہنتے ہیں یا یہ رواج ختم ہو گیا؟ مصنف کے اپنے زمانے میں ہی یہ رواج کم ہو رہا تھا۔ اس کی کچھ وجوہات بتائی گئیں۔
ایک تو یہ کہ اون شاید پہلے جیسی خالص نہیں رہی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ کچھ گمراہ فرقوں نے، بدعتی لوگوں نے اسے اپنا نشان بنا لیا تھا۔ اچھا، تو ان سے امتیاز کے لیے؟ جی، ان سے امتیاز کے لیے اسے ترک کرنا بھی جائز سمجھا گیا، البتہ اہتمام سے، سلیقے سے مرقع سینے کی اجازت بھی دی گئی تاکہ نقالوں سے فرق واضح ہو اور آپس میں پہچان رہے۔ لیکن پھر وہ لوگ بھی تھے جو بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کپڑوں کی۔ ہاں، ایسے بھی تھے، جیسے احمد خضرویہ یا شاہ شجاع۔ وہ بالکل فکر نہیں کرتے تھے کہ کیا پہنا ہے۔ بات وہی ہے کہ اصل چیز اندر کی کیفیت ہے، کسی عادت یا رسم کی پیروی نہیں۔ ایک بات اور، اکثر یہ لباس نیلے رنگ کا کیوں ہوتا تھا؟ نیلے یا کبود رنگ کی بھی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک تو عملی وجہ تھی کہ سفر کے لیے یہ رنگ ٹھیک رہتا ہے، جلدی گندا نہیں ہوتا، میل چھپا لیتا ہے۔ دوسری وجہ علامتی تھی۔ نیلا رنگ اکثر سوگ اور مصیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ صوفی دنیا کو مصیبت کا گھر سمجھتے ہیں اور ایک طرح سے اللہ سے دوری کا یا وصل الہی کے فوت ہو جانے کا ماتم کرتے ہیں، اس لیے نیلا رنگ پہنتے تھے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، وصل کا ماتم؟ جی، مطلب یہ کہ جو قرب الہی حاصل تھا اس کے کھو جانے کا غم۔ مرتشہ کا وہ قصہ بڑا مشہور ہے نا؟ کون سا؟ کہ ایک غلط نگاہ کی وجہ سے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی تھی تو ان سے وہ تقویٰ کا لباس یعنی مرقع گویا چھن گیا تھا۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو غیب سے آواز آئی اور انہیں وہ لباس واپس ملا۔ اچھا، یہ وہ قصہ ہے۔ جی، مرقع پہننے سے پہلے کیا کوئی تیاری، کوئی تربیت بھی ہوتی تھی؟ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ کتاب میں مرید کی 3 سالہ تربیت کا ذکر ملتا ہے۔ 3 سال؟ جی، پہلا سال مخلوق کی خدمت میں گزارنا ہوتا تھا، دوسرا سال اللہ کی خدمت یعنی عبادات وغیرہ میں، اور تیسرا سال اپنے دل کی نگرانی میں۔ جب مرید ان تینوں مراحل سے کامیابی سے گزر جاتا تب شیخ اسے مرقع پہنانے کا اہل سمجھتا تھا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک لباس نہیں تھا بلکہ ایک پورے روحانی سفر اور تبدیلی کی علامت تھا۔ بالکل، یہ ایک طرح سے اس کی تکمیل یا اگلے مرحلے میں داخلے کا نشان تھا، اور جو شیخ یہ مرقع پہناتا تھا اس کے لیے بھی بڑی شرائط تھیں۔ جی؟ ضروری تھا کہ وہ خود یہ راستہ طے کر چکا ہو، روحانی احوال و مقامات سے گزرا ہو، اللہ کے جلال و جمال کا تجربہ رکھتا ہو، اور سب سے اہم مرید کی استعداد اور صلاحیت کو پہچانتا ہو کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ شیخ کو تو روحوں کا طبیب کہا گیا ہے۔ صحیح۔ مرقع کو کفن سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ کفن سے؟ جی، مطلب یہ کہ جیسے کفن پہن کر انسان دنیا کی لذتوں سے مر جاتا ہے، اسی طرح مرقع پہن کر مرید دنیاوی لذتوں اور امیدوں سے مر جائے، دل کو شہوات سے پاک کر لے اور اپنی باقی زندگی اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ اللہ اللہ۔ مرقع پہنانے والے شیخ میں اتنی روحانی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کی نظر کرم سے گناہ گار بھی ولی بن جائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہم نے کشف المحجوب کی روشنی میں جو دیکھا، یہی کہ فقر صرف ظاہری غربت نہیں بلکہ دل کی بے نیازی اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ جی، تصوف محض کچھ رسمیں یا حلیہ نہیں بلکہ دل کی پاکی، بہترین اخلاق اور ایک گہرا باطنی تجربہ ہے۔ بالکل۔ اور مرقع، وہ پیوند لگا کپڑا، صرف ایک لباس نہیں بلکہ عاجزی، دنیا سے لاتعلقی، نظم و ضبط اور ایک پورے روحانی سفر کی علامت تھا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اور ایک آخری بات جو شاید غور طلب ہے، جس پر یہ کتاب بار بار زور دیتی ہے، وہ یہی ہے کہ اصل چیز ظاہر نہیں، باطن ہے۔ چاہے وہ فقر ہو، تصوف ہو یا مرقع، اصل اہمیت خالی ہاتھ یا پیوند لگے کپڑے کی نہیں بلکہ اس دل کی ہے جو خواہشات سے خالی ہو اور صرف اللہ کے لیے وقف ہو۔ صحیح۔ تو آج کی اس دنیا میں جہاں ظاہر پر، دکھاوے پر اتنا زیادہ زور ہے، وہاں کوئی اس اندرونی جوہر کو، اس باطنی حقیقت کو کیسے تلاش کرے، کیسے پروان چڑھائے اور کیسے پہچانے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تصوف کے کچھ بہت گہرے اور کبھی کبھی کافی الجھا دینے والے تصورات پر۔ جی ہاں۔ اور ہمارا ماخذ ہے علی حجویری کی مشہور کتاب کشف المحجوب،
فارسی میں تصوف پر لکھی گئی قدیم ترین کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے نا؟ جی بالکل، یہ ایک بنیادی متن سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہم خاص طور پر دیکھ رہے ہیں فکر یعنی وہ روحانی فقیری، سفوت یعنی پاکیزگی، اور ملامت یعنی خود کو ملامت کے لیے پیش کرنا۔ جی ان تصورات کو اس کتاب کی روشنی میں سمجھیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ بھئی شروع کے صوفیہ کے نزدیک ان کی کیا اہمیت تھی، کیا بحثیں تھیں ان پر۔ بالکل، اور یہ بحثیں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں متعلقہ ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فکر اور سفوت، یہ جو بحث ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک بنیادی سوال ہے، فکر اور سفوت میں سے افضل کیا ہے؟ جی، یہ ایک مرکزی بحث رہی ہے۔ تو جو فکر کے حامی تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا موقف تھا کہ فکر تو ہے مکمل فنا، یعنی خودی کا مٹ جانا، ایک ایسی کیفیت جہاں سارے روحانی مقامات، درجے سب ختم۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ صفوت جو ہے یعنی پاکیزگی، وہ تو فکر کے اندر آنے والے مقامات میں سے صرف ایک مقام ہے۔ فکر اصل ہے جو بقا سے جڑا ہے، یعنی خدا میں باقی رہنا۔ اچھا، اور دوسری طرف صفوت والے؟ صفوت کے حامی کہتے تھے کہ نہیں، صفوت اصل ہے، یعنی تمام موجودات، ہر چیز سے مکمل پاکیزگی، یعنی سب کچھ چھوڑ دینا۔ ہاں، ایک طرح سے فنا کا جوہر۔ وہ کہتے تھے کہ صفوت فنا کا جوہر ہے، جبکہ فکر بقا کا۔ اس لیے صفوت جو ہے وہ کمال کے ناموں میں سے ہے۔ تو یہ ایک طرح سے فنا بمقابلہ بقا کی بحث ہو گئی۔ جی، بنیادی طور پر یہی نکتہ تھا۔ لیکن مصنف علی حجویری وہ اس بحث کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ بھئی یہ بحث نا اکثر لفظی باریکیوں میں الجھ کر رہ گئی۔ یعنی لوگ الفاظ پر جھگڑنے لگے کہ فکر بہتر ہے یا صفوت، اور اس چکر میں جو اصل حقیقت تھی، جو اصل روحانی تجربہ تھا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ اچھا، تو وہ اصل تجربے کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، مصنف کا کہنا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ایک ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں جگہ کا، مقام کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سب درجے مٹ جاتے ہیں۔ ہاں، تمام درجات، تمام مقامات، وہاں الفاظ حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے۔ نہ کوئی خاص روحانی خوشی ہوتی ہے، نہ ذوق، نہ سہو یعنی ہوش، نہ مہو یعنی بے ہوشی۔ تو پھر یہ فکر اور صفوت جیسے نام؟ یہ بس کوششیں ہیں اس ناقابل بیان حقیقت کو سمجھانے کی۔ اصل میں کیفیت ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ پھر زور کس چیز پر ہے؟ فکر میں زور ہے دنیا کو ترک کرنے پر، عاجزی پر، جبکہ صفوت میں زور ہے علائشوں کو، یعنی اندرونی میل کو چھوڑنے پر اور فنا پر۔ تو یہ ترجیح کا معاملہ زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سمنون کا ایک واقعہ بھی آتا ہے نا، بڑا دلچسپ۔ جی ہاں، بہت دلچسپ۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی ترجیح بھی بدلتی رہتی تھی روحانی کیفیت کے مطابق۔ کیسے؟ جب وہ بقا والی کیفیت میں ہوتے، یعنی خدا میں قائم رہنے والی، تو وہ فکر کو افضل سمجھتے، اور جب فنا والی کیفیت میں ہوتے، یعنی خودی مٹ رہی ہوتی، تو صفوت کو۔ اچھا۔ اور پھر انہوں نے ایک بہت ہی گہری بات کہی کہ وہ بقا یا فنا کے شعور کو بھی خود سے فنا کر دیتے ہیں، یعنی اس حالت کے احساس کو بھی مٹا دیتے ہیں؟ جی، یہ بہت ہی پیچیدہ نقطہ ہے۔ تو کیا مصنف اس سے پوری طرح متفق ہیں؟ مصنف تعریف کرتے ہیں کہ بھئی عبارت کے طور پر تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن وہ محتاط ہیں۔ کس لحاظ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ فنا کو فنا نہیں کیا جا سکتا، نہ بقا کو بقا سے فنا کیا جا سکتا ہے۔ یہ سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں شاید ممکن نہیں۔ وہ اپنی پچھلی کتاب کا حوالہ بھی دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے جوانی کے جوش میں ایسی باتیں لکھ دی ہوں، لیکن اب وہ زیادہ احتیاط سے بات کریں گے۔ ایسا کہنا ایک طرح سے بے معنی جملوں سے خوش فہمی پالنا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہوئی فنا اور بقا کی نظریاتی بحث۔ اب ذرا عملی پہلو پر آئیں۔ فقیر اور مسکین کے الفاظ ہم سنتے ہیں، کیا کتاب ان میں فرق کرتی ہے؟ جی بالکل، یہ بھی ایک اہم بحث ہے۔ فقر یعنی وہ روحانی فقیری، اور مسکینت یعنی حقیقی غربت، بے سر و سامانی۔ تو اس پر کیا دو رائے ہیں؟ ہاں، بحث یہ ہے کہ کیا صوفی کو دنیاوی اسباب مکمل طور پر چھوڑ دینے چاہیے، جسے تجرید کہتے ہیں، یا اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو فقر کی افضلیت مانتے ہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فقیر وہ ہے جو ذرائع معاش بالکل چھوڑ دے، صرف اللہ پر بھروسہ کرے،
وہ قرآن کی آیت 2.274 کا حوالہ دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں ایسے روک دیے گئے ہیں کہ کما نہیں سکتے۔ اور مسکین؟ ان کے نزدیک مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، جو روحانی طور پر کم درجہ ہے۔ وہ حدیث کا بھی حوالہ دیتے ہیں نا، دینار و درہم اور قیمتی لباس کے پجاریوں کے بارے میں، یعنی دنیا سے محبت کرنے والے۔ سمجھا۔ اور جو مسکینت کو افضل کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسکین ہی حقیقی طور پر آزاد ہے، یعنی مجرد، دنیاوی تعلق سے بالکل کٹا ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور دعا کا حوالہ دیتے ہیں، اے اللہ مجھے مسکینی میں زندہ رکھ، مسکینی میں موت دے اور مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ جی ہاں، اور وہ اس قول کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ فکر انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ یعنی ان کا نقطہ یہ ہے کہ فقیر جس کے پاس کچھ مال ہو سکتا ہے، جسے صاحب بلغہ کہتے ہیں، جی، یعنی کم از کم گزارے لائق مال رکھنے والا، وہ پھر بھی اس مال پر تھوڑا بہت انحصار تو کرتا ہے نا؟ جبکہ مسکین مکمل آزاد ہے۔ بالکل۔ یہی ان کا استدلال ہے۔ تو کیا اس عملی بحث کا تعلق پچھلی وہ فکر اور صفت والی نظریاتی بحث سے بھی بنتا ہے؟ یقیناً یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، جو لوگ سفوت کو یعنی پاکیزگی اور فنا کو افضل سمجھتے ہیں، ہاں۔ وہ صوفی کو مسکین کے زیادہ قریب دیکھتے ہیں، یعنی جو دنیاوی تعلقات سے مکمل آزاد ہے۔ اچھا۔ اور جو لوگ فکر کو یعنی ترک دنیا اور بقا کو افضل سمجھتے ہیں، وہ اسے فقیر سے جوڑتے ہیں، جو دنیا تو ترک کرتا ہے مگر اس کے پاس وہ کم از کم ضروریات کا سامان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے روحانی تصورات سماجی اور قانونی چیزوں سے بھی جڑ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ صرف ہوا میں باتیں نہیں تھیں، ان کے عملی اثرات تھے۔ چلیے اب ایک اور بہت ہی دلچسپ اور شاید متنازع تصور کی طرف آتے ہیں، ملامت۔ جی، ملامت۔ یعنی جان بوجھ کر لوگوں کی نظروں میں برا بننا، ملامت سہنا۔ کچھ صوفی شیخ نے یہ راستہ اپنایا۔ پہلا سوال تو یہی ہے، آخر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ کتاب کے مطابق اس کا تعلق ہے محبت کو خالص کرنے سے۔ محبت کو خالص کرنا کیسے؟ بنیادی خیالی یہ ہے کہ جو سچائی کے راستے پر چلتے ہیں انہیں اکثر عوام کی ملامت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ مصنف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ انہیں بھی تو قوم نے کیا کچھ نہیں کہا۔ شاعر، کاہن، مجنون، چھوٹا۔ جی، جب تک اللہ نے سچائی ظاہر نہیں کر دی۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے 5.59 کہ اللہ کے دوست کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ لیکن یہ تو وہ ملامت ہوئی جو خود بخود ملتی ہے۔ کیا جان بوجھ کر ملامت مول لینے کا بھی کوئی جواز ہے؟ جی، اس کی ایک مذہبی توجیہ یہ پیش کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی غیرت ہے۔ اللہ کی غیرت؟ ہاں، یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے دوست مخلوق کی تعریف یا توجہ میں الجھ جائیں، خود پسندی کا شکار ہو جائیں، تو وہ انہیں غیر کی طرف دیکھنے سے بچاتا ہے۔ دوسروں کی ملامت انہیں تکبر سے بچاتی ہے۔ اور وہ نفس لوامہ والی بات؟ جی، اور انسان کے اندر بھی تو نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والی جان جو اسے غلطی پر ٹوکتی ہے، تو باہر کی ملامت اور اندر کی ملامت دونوں تکبر سے بچاتی ہیں۔ تو ملامت ایک طرح سے تکبر کا علاج بن گئی۔ ہاں، اور یہاں مصنف نے ایک بہت دلچسپ موازنہ کیا ہے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ابلیس کو مخلوق نے یعنی فرشتوں نے قبول کیا، وہ خود سے بھی خوش تھا، لیکن اللہ نے رد کر دیا۔ ٹھیک۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے شروع میں ناپسند کیا، کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو فساد کرے گا؟ وہ خود بھی اپنی غلطی پر نادم تھے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لیکن اللہ نے انہیں قبول کیا۔ تو اس منطق سے مخلوق کی ملامت اللہ کی منظوری کی علامت بن گئی۔ جی، کچھ صوفیہ نے اسے اسی طرح دیکھا۔ کتاب میں ملامت کی کچھ قسمیں بھی بیان ہوئی ہیں نا، ان کی وضاحت کریں گی ذرا؟ جی، مصنف نے بنیادی طور پر 3 صورتیں بتائی ہیں۔ پہلی ہے راست روی کی ملامت، راست روی؟ یعنی جب کوئی شخص بغیر دکھاوے کے اپنے دینی فرائض صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور لوگوں کی رائے کی پرواہ نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جی، شیخ ابو طاہر حرمی کا واقعہ ہے کہ کسی نے انہیں بازار میں بوڑھا زندیق کہہ دیا۔ ان کے مرید کو غصہ آیا تو شیخ نے سمجھایا کہ بھائی لوگ اپنی سمجھ کے مطابق ہی نام رکھتے ہیں، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے۔
ٹھیک ہے، اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے قصد کرنا، یعنی جان بوجھ کر کچھ ایسا کرنا۔ جان بوجھ کر؟ کیوں؟ جب کسی شخص کو لوگوں میں بہت عزت مل رہی ہو اور اسے ڈر ہو کہ اس کا دل اس عزت کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو وہ جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو لوگوں کو برا لگے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اچھا، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ جی بالکل، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے بدظن ہو جائیں اور اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف رہے۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ ابو یزید بستامی کا مشہور واقعہ ہے۔ ایک شہر میں داخل ہوئے، بہت لوگ استقبال کو آئے، انہیں لگا توجہ بٹ رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، بازار پہنچ کر آستین سے روٹی نکالی اور کھانا شروع کر دی۔ رمضان میں؟ ہاں، سب لوگ حیران ہو کر منتشر ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ابو یزید سفر میں تھے اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ تو ابو یزید نے اپنے شاگرد سے کہا، دیکھا، جو ہی میں نے شریعت کے ایک جائز حکم پر عمل کیا، سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ واہ، آج کل تو شاید لوگ کسی کو لمبی نوافل پڑھتے دیکھ کر ہی ریاکاری کا الزام لگا دیں۔ خیر، تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہے ترک کرنا، یعنی جب کوئی جان بوجھ کر شریعت کے احکامات چھوڑ دے اور کہے میں تو ملامت کے راستے پر ہوں۔ اوہ، تو مصنف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مصنف اسے سراسر غلطی، گمراہی، فسق اور نفس پرستی قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل غلط ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں یہ اکثر سستی شہرت حاصل کرنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ اصل ملامتی پہلے مقبولیت حاصل کرتا ہے، پھر اسے ترک کرنے کے لیے کوئی جائز کام کرتا ہے۔ بغیر مقبولیت کے خود کو نامقبول بنانے کی کوشش کرنا تو محض ڈھونگ ہے۔ مصنف نے ایسے ایک جھوٹے دعوے دار سے اپنی ملاقات کا ذکر بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمدون کسار کا نام اکثر ملامتی سلسلے سے جوڑتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے کتاب میں؟ جی، ہمدون کسار کو ملامت کے نظریے کو پھیلانے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا مشہور قول ہے، الملامت ترک السلامت، یعنی ملامت کا راستہ اپنانا، اپنی سلامتی عافیت کو چھوڑ دینا ہے۔ بالکل، مطلب یہ کہ اگر آپ لوگوں کی نظروں میں مقبولیت کے پردے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو جان بوجھ کر مصیبت مول لینی پڑے گی۔ ان کا ایک اور قول بھی ہے جو تھوڑا مشکل سا لگتا ہے، مرجیہ اور قدریہ والا۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ ملامتی میں مرجیہ کی امید اور قدریہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو پرانے کلامی فرقے تھے۔ جی، اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ ملامتی شخص لوگوں کی ملامت کے باوجود اللہ کی رحمت اور قبولیت کی امید رکھتا ہے، جیسے مرجیہ گناہگار کے انجام کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتے تھے اور امید پر زور دیتے تھے۔ اچھا، اور قدریہ کا خوف؟ نہ پڑ جائیں، جیسے قدریہ انسان کے اعمال کی ذمہ داری پر زور دیتے تھے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن کیا مصنف خود اس ملامت کو جان بوجھ کر طلب کرنے سے متفق ہیں؟ نہیں، یہاں مصنف کا اپنا تنقیدی نقطہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ملامت طلب کرنا بھی ایک قسم کا دکھاوا ہے، ریاکاری ہے۔ ریاکاری؟ کیسے؟ کیونکہ اس میں بھی توجہ تو مخلوق پر ہی ہے۔ ریاکار چاہتا ہے لوگ اسے اچھا سمجھے، ملامتی چاہتا ہے لوگ اسے برا سمجھے، دھیان تو لوگوں پر ہی رہا نا۔ بات تو صحیح ہے۔ حقیقی درویش وہ ہے جو مخلوق کی تعریف اور ملامت دونوں سے بے نیاز ہو۔ اس پر انہوں نے کوئی مثال دی؟ جی، مصنف نے ماورا نہر میں ایک ملامتی سے اپنے مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ مصنف نے پوچھا، تم یہ الٹے سیدھے کام کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، تاکہ لوگ میری نظر میں بے وقت ہو جائیں، جیسے وہ ہیں ہی نہیں۔ مصنف نے کیا جواب دیا؟ مصنف نے کہا، بھائی لوگ تو بہت ہیں، تم ساری زندگی بھی کوشش کرو تو سب کو اپنی نظر میں ختم نہیں کر سکتے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم خود کو لوگوں کے لیے معدوم کر دو، یعنی ان کی رائے کی پرواہ ہی چھوڑ دو۔ اس طرح تم اس ساری مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ بہت خوب، یہ تو اصل نکتہ ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ملامت کو نفس کشی کے لیے بھی استعمال کرتے ہوں گے نا؟ بالکل، یہ بھی ایک اہم مقصد رہا ہے۔ کچھ صوفیہ کے لیے ملامت طلب کرنے کا مقصد نفس کشی یعنی مورٹیفیکیشن تھا۔ وہ خود کو لوگوں کی نظروں میں حقیر اور ذلیل دیکھ کر ایک طرح کی روحانی خوشی محسوس کرتے تھے کہ ان کا نفس ٹوٹ رہا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کا واقعہ مشہور ہے اس حوالے سے۔ جی ہاں، بہت مشہور۔ ان سے کسی نے پوچھا، کیا آپ کو کبھی اپنی دلی خواہش پوری ہوئی؟ انہوں نے 2 واقعات سنائے۔ ایک بار وہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، سادہ کپڑوں، لمبے بالوں میں، لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا؟ ایک مسخرہ
بار بار آ کر ان کے بال نوچتا، بے عزتی کرتا۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں اس وقت انہیں ایسی خوشی اور اطمینان محسوس ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، خاص طور پر جب اس مسخرے نے ان پر پیشاب کیا۔ یہ تو بہت شدید بات ہے۔ دوسرا واقعہ کیا تھا؟ دوسرا تب کا ہے جب شدید بارش اور سردی میں بھیگتے ہوئے ایک گاؤں پہنچے۔ کسی مسجد نے پناہ نہ دی، آخر ایک حمام میں گھس گئے اور بھٹی کے پاس بیٹھ گئے۔ بھٹی کے دھوئیں نے چہرہ، کپڑے سب کالے کر دیے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت بھی مجھے اپنی مراد حاصل ہوئی، یعنی نفس کی مکمل تذلیل۔ یہ واقعات واقعی نفس کشی اور دنیا سے لا تعلقی کی انتہاؤں پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ مصنف نے اپنا کوئی ذاتی تجربہ بھی بیان کیا ہے ملامت کے حوالے سے؟ جی، ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ مصنف کو کوئی روحانی مشکل درپیش تھی، بہت عبادات سے بھی حل نہیں ہو رہی تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ حل کے لیے ابو یزید بستامی کی قبر پر گئے، 3 مہینے وہیں رہے، روزانہ 3 بار غسل، 30 بار وضو، مگر مشکل حل نہ ہوئی۔ آخر خراسان کی طرف چل پڑے، دھیان دیتے تھے۔ مصنف نے سنت کے مطابق نیلا پیوند لگا خرقہ پہنا تھا، ساتھ میں عصا اور مشکیزہ۔ تو ان صوفیوں کا رویہ کیسا تھا ان کے ساتھ؟ انہوں نے مصنف کو ان کے سادہ حلیے کی وجہ سے بہت حقیر سمجھا، چھت پر سونے کی جگہ دی، خود اوپر اچھا کھانا کھا رہے تھے جس کی خوشبو نیچے آ رہی تھی، اور مصنف کو سوکھی سبز لگی روٹی دی۔ ہو یہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے، وہ لوگ اوپر سے مصنف پر طنز کرتے رہے، اور جب خربوزے کھا چکے تو چھلکے نیچے مصنف پر پھینکنے لگے۔ یہ تو بڑی تذلیل تھی۔ مصنف نے کیا محسوس کیا؟ کیسا رد عمل تھا؟ مصنف کہتے ہیں پہلے تو غصہ آیا، لیکن پھر صبر کیا، دل میں کہا اے اللہ، اگر ان پر تیرے دوستوں کا لباس نہ ہوتا تو میں یہ ہرگز برداشت نہ کرتا۔ اور پھر؟ لیکن جتنا وہ لوگ مذاق اڑاتے اور تذلیل کرتے، مصنف کا دل اتنا ہی خوش ہوتا گیا اور ان کی وہ روحانی مشکل حل ہوتی گئی۔ یعنی تذلیل برداشت کرنے سے مشکل حل ہو گئی۔ جی، تب انہیں یہ راز سمجھ آیا کہ بزرگ شیوخ کیوں بعض اوقات نادان اور جاہل لوگوں کو اپنی صحبت میں رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ان جاہلوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا دراصل خود ان بزرگوں کے روحانی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف کے کچھ بہت اہم اور پیچیدہ تصورات دیکھے۔ جی، فقر و صفوت کے درمیان وہ گہری بحث جو محض الفاظ سے کہیں آگے تھی، اصل روحانی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ بالکل۔ پھر ہم نے ملامت کے متنازع راستے کو سمجھا، اس کے ممکنہ جواز، مختلف صورتیں اور اس میں چھپے خطرات، خاص طور پر ریاکاری کا خطرہ۔ ہاں، اور اس پوری گفتگو سے جو ایک بنیادی کشمکش بار بار سامنے آئی، وہ ہے حقیقی باطنی کیفیت اور اس کے ظاہری اظہار یا تاثر کے درمیان کا فرق، وہ تناؤ۔ یعنی اندر کیا ہے اور باہر کیا دکھ رہا ہے، اس کا فرق۔ جی، روحانی راستے پر چلنے والوں کے لیے یہ ایک مسلسل چیلنج ہے کہ وہ خلوص کیسے برقرار رکھیں، خود پسندی سے کیسے بچیں، سماجی ساکھ یعنی لوگ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ کیسے نمٹیں۔ کیا ظاہری اعمال ہمیشہ باطن کی عکاسی کرتے؟ یہی سوال ہے۔ ہاں، اور دوسروں کی رائے، تعریف ہو یا ملامت، کس حد تک اہمیت رکھتی ہے؟ یہ سوالات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب کے مواد پر ہی مبنی ہے، لیکن ہم نے اس پر براہ راست زیادہ بات نہیں کی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کتاب میں اس بات پر تو کافی زور ہے کہ دوسروں کی رائے، ملامات یا تعریف سالک پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، لیکن وہ نفس لوامہ یعنی خود کو ملامت کرنے والی جان جس کا ذکر آیا تھا، جی، وہ اندرونی طور پر کیسے کام کرتی ہے؟ کیا وہ صرف عاجزی پیدا کرنے کا ایک آلہ ہے، یا کبھی کبھی وہ خود تنقیدی اتنی بڑھ سکتی ہے کہ انسان کو روحانی طور پر کمزوری کر دے؟ اس اندرونی کشمکش پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب، ایک بہت اہم ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں، کشف المحجوب۔ یہ فارسی میں تصوف پر لکھی گئی شاید سب سے پرانی کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ جی بالکل، ایک بنیادی متن ہے یہ تصوف کے لٹریچر میں۔
اور آج ہمارا موضوع ہے وہ ابتدائی اسلامی شخصیات، صحابہ کرام اور اہل بیت، جنہیں صوفیہ اپنے لیے نمونہ، اپنی راہ کا امام سمجھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کشف المحجوب میں ان کی کون سی خاص باتیں بتائی گئی ہیں جن کی وجہ سے ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ جی، یعنی وہ کون سی خصوصیات تھیں جو انہیں قابل تقلید بناتی تھیں اس متن کی روشنی میں؟ بالکل، تو یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ان بنیادی اقدار کو سمجھنے کی کوشش ہے جو یہ متن نمایاں کرتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے خلفائے راشدین سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، متن انہیں کس طرح دیکھتا ہے؟ جی، کشف المحجوب میں حضرت ابو بکر کو ایک آپ کہہ لیں خاص مقام دیا گیا ہے۔ انہیں مشاہدہ یعنی غور و فکر اور باطنی کیفیات میں گم رہنے والوں کا امام کہا گیا ہے۔ مشاہدہ؟ اچھا، جی، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انہوں نے نسبتاً کم روایات بیان کی، جیسے کہ ان کی توجہ زیادہ تر باطن پر ہی مرکوز رہی ہو۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ کم روایت کرنا مشاہدے کی دلیل سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، تو پھر حضرت عمر کا ذکر کیسے ہے ان کے مقابلے میں؟ بالکل، حضرت عمر کو مجاہدہ یعنی نفس کے خلاف عملی جد و جہد، آپ کہہ لیں سختی اور عبادت میں مشقت، اس راستے پر چلنے والوں کا امام قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک بالکل مختلف انداز۔ جی ہاں، ایک مشہور واقعہ بھی آتا ہے ذہن میں کہ حضرت ابو بکر رات کو بہت دھیمی آواز میں تلاوت کرتے تھے اور حضرت عمر اونچی آواز میں۔ اچھا۔ تو جب وجہ پوچھی گئی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، جس سے میں سرگوشی کر رہا ہوں وہ تو سنتا ہے۔ یہ گویا مشاہدے کی طرف اشارہ تھا۔ بالکل۔ اور حضرت عمر نے فرمایا، میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو یہ مجاہدے کا اظہار تھا۔ متن تو یہاں تک کہتا ہے کہ مشاہدے کے سمندر کے آگے مجاہدہ ایک قطرہ ہے۔ ایک قطرہ؟ یعنی اتنا فرق؟ جی، اسی سلسلے میں وہ ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں مل کر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ تو متن کے مطابق تو باطنی کیفیت یعنی مشاہدہ ظاہری عمل یا مجاہدے سے بہت اونچا درجہ رکھتا ہے۔ جی، متن کا جھکاؤ اسی طرف ہے۔ حضرت ابو بکر کے کچھ اقوال بھی نقل ہوئے ہیں، خاص طور پر وہ دعا جو بظاہر متضاد لگتی ہے، دنیا بھی مانگنا اور اس سے بے رغبتی بھی۔ جی ہاں، ان کا ایک قول ہے، ہمارا قیام یہاں عارضی ہے، زندگی تو ادھار ہے، سانسیں گنی چنی ہیں اور ہماری کوتاہیاں سب پر ظاہر ہیں۔ اور وہ مشہور دعا، اے اللہ مجھے دنیا بھی خوب دے اور مجھے اس سے بے رغبتی کی توفیق بھی دے۔ ہاں، یہی دعا بظاہر تو سمجھ نہیں آتی، دنیا بھی چاہیے اور نہیں بھی۔ ہاں، لیکن مت میں نا اس کی ایک بڑی دلچسپ وضاحت ملتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیسے حل کیا ہے اس تضاد کو؟ وضاحت یہ کی گئی ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہوں، پہلے مجھے دنیا دے تاکہ میں اس نعمت پر تیرا شکر ادا کروں، پھر مجھے توفیق دے کہ میں تیری خاطر اسے چھوڑ سکوں، اسے بے نیاز ہو جاؤں، اچھا، تاکہ مجھے شکر کا بھی ثواب ملے، سخاوت کا بھی اور ترک دنیا کا بھی، اور میرا فکر اختیاری ہو، مجبوری والا نہ ہو۔ اختیاری فکر یعنی خود چنا ہوا فکر۔ بالکل، متن اس نقطے پر بڑا زور دیتا ہے کہ اختیاری فقر یعنی دولت ہوتے ہوئے بھی دل کا فقیر رہنا مجبوری کی غربت سے کہیں بہتر ہے۔ مصنف یعنی حجویری واضح کرتے ہیں کہ اصل فقیر وہ ہے جو مال رکھتے ہوئے بھی فقیرانہ شان سے جیے، نہ کہ وہ جو غریب ہو کر مال کی تمنا کرے۔ اور چونکہ حضرت ابو بکر کا مرتبہ اتنا بلند ہے، جی، انبیاء کے بعد سب سے افضل مانے جاتے ہیں، تو ان کا اختیاری فکر کو ترجیح دینا صوفیہ کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بن جاتا ہے۔ تمام صوفی شیوخ کا یہی عقیدہ رہا ہے متن کے مطابق۔ اور ان کا خلافت قبول کرنا، کیا متن اسے بھی ان کی اسی بے نیازی سے جوڑتا ہے؟ جی بالکل، ان کا یہ فرمانا کہ خدا کی قسم میں نے کبھی عمارت نہیں مانگی، نہ مجھے اس کے ملنے کی کوئی خوشی ہے، اسے اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل طور پر جھک جانے کی علامت سمجھا گیا ہے۔ تو اس طرح دنیا سے لا تعلقی، تمکین یعنی روحانی طور پر پختہ ہونا، فقر کی خواہش اور اقتدار سے بے رغبتی، ان سب میں وہ صوفیہ کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشاہدے اور اختیاری فکر کے بعد اب ہم ایک بالکل مختلف طبیعت کی شخصیت کی طرف آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔
متن انہیں مجاہدے کا امام کہتا ہے، ان کی کن باتوں پر زور ہے؟ حضرت عمر تو اپنی حکمت، مضبوط ارادے اور خاص طور پر حق بات کہنے کے لیے مشہور ہیں۔ متن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث بھی ہیں کہ حق عمر کی زبان سے بولتا ہے، اور یہ کہ پچھلی امتوں میں صاحب الہام ہوتے تھے، یعنی جنہیں الہام ہوتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ جی۔ ان کا ایک قول جو صوفیہ کے ہاں بہت اہم سمجھا جاتا ہے، وہ عزلت یعنی تنہائی کے بارے میں ہے۔ تنہائی بری صحبت سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تنہائی؟ تو کیا اس سے مراد بس لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا ہے؟ نہیں، متن اس کی وضاحت کرتا ہے۔ کہتا ہے تنہائی دو طرح کی ہے، ایک تو ظاہری یعنی جسمانی طور پر لوگوں سے دور ہو جانا، ٹھیک۔ دوسری ہے باطنی یا روحانی تنہائی، یعنی دل کا مخلوق سے کٹ جانا اور اللہ سے جڑ جانا، بھلے آپ لوگوں کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اس میں کمال حاصل کیا تھا۔ ظاہری طور پر وہ امیر المومنین تھے، لوگوں کے معاملات دیکھ رہے تھے، حکومت چلا رہے تھے، لیکن باطنی طور پر ان کا دل اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ جی۔ ان کا ایک اور قول بھی نقل کیا گیا ہے، جس گھر کی بنیاد ہی مصیبت پر رکھی گئی ہو، وہ گھر بھلا مصیبت سے کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ صوفیاؤں نے خاص طور پر پیوند لگے کپڑے، جسے مرقع کہتے ہیں، وہ پہننے اور دین کے معاملے میں بہت سختی سے عمل کرنے میں اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اور مجاہدے کے بعد اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ متن ان کی شخصیت میں ایک بالکل الگ نمونہ دکھاتا ہے، خاص طور پر آزمائش کے وقت ان کے رویے میں۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ جی، ان کے گھر پر جب حملہ ہوا اور ان کی شہادت ہوئی، اس واقعے کی تفصیل ہے۔ جب باغی دروازے پر جمع تھے اور ان کے غلاموں نے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لیے، جی۔ تو انہوں نے فرمایا، تم میں سے جو ہتھیار نہیں اٹھائے گا وہ آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت حسن بن علی آئے اور دفاع کی اجازت مانگی تو انہیں بھی منع کر دیا اور کہا، میرے بھتیجے گھر جاؤ اور بیٹھ رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، ہم خون نہیں بہانا چاہتے۔ ان الفاظ کو متن کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ تو کمال کی بے بسی لگتی ہے۔ اس سے انتہائی درجے کی تسلیم و رضا یعنی اللہ کی مرضی پر پوری طرح راضی ہو جانا، اور خلت یعنی اللہ کی دوستی کے مقام کی علامت قرار دیا گیا۔ خلت؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے خلیل اللہ؟ بالکل، اسی کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور جبرائیل نے مدد کی پیشکش کی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تم سے نہیں، اللہ میرا حال جانتا ہے، مجھے اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جی، یاد آیا۔ تو من کہتا ہے کہ یہاں حضرت عثمان گویا منجنیق میں تھے، وہ فسادی ہجوم آگ کی طرح تھا، اور حضرت حسن جبرائیل کی جگہ۔ فرق بس یہ تھا کہ ابراہیم بچا لیے گئے تھے، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ من کے مطابق نجات بقا یعنی باقی رہنے سے جڑی ہے، اور شہادت فنا یعنی مٹ جانے سے۔ تو صوفیہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس بات میں نمونہ بنے؟ جان اور مال قربان کرنے میں، اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کرنے میں، اور انتہائی خلوص سے عبادت کرنے میں۔ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تصوف میں تو ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ بلا شبہ کشف المحجوب میں حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کیا گیا ہے، جو خود بہت بڑے صوفی تھے، کہ اصول اور آزمائشیں برداشت کرنے میں علی ہمارے شیخ ہیں۔ اصول اور آزمائشیں یعنی؟ اصول سے مراد ہے تصوف کا نظریاتی علم، اس کی تھیوری، اور آزمائشیں برداشت کرنا، اس پر عمل کرنا، یعنی عملی پہلو۔ تو گویا علم اور عمل دونوں میں حضرت علی رہبر ہیں۔ اچھا۔ ان کی ایک نصیحت بہت گہری ہے جو انہوں نے کسی شخص کو کی تھی۔ دیکھو، اپنے بیوی بچوں کو اپنی سب سے بڑی فکر مت بنا لینا۔ اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تمہیں اللہ کے دشمنوں کی فکر کیوں کرنی چاہیے؟ اوہ، یہ تو دل کو ہر چیز سے خالی کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی بات ہے۔ بالکل، یہ تجرید ہے، یعنی خود کو غیر اللہ سے بالکل الگ کر لینا۔ متن میں اس کی مثالیں بھی دی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر کوہ طور جانا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو بے آب و گیا وادی میں اللہ کے حوالے کر کے چلے جانا۔ جی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے جو کوئی حاصل کر سکتا ہے، تو فرمایا وہ دل جسے اللہ نے غنی کر دیا ہو، یعنی
غنا القلب باللہ دل کا غنی ہونا۔ نہیں تو صوفیہ انہیں شریعت کی حقیقتوں کو سمجھنے، طریقت کی باریکیوں کو جاننے، دنیا اور آخرت کی ہر ملکیت سے خود کو خالی کرنے اور اللہ کی تقدیر پر گہری نظر رکھنے میں اپنا امام مانتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد اب اہل بیت کے ان ائمہ کا ذکر کرتے ہیں جنہیں کشف المحجوب نے صوفیہ کے لیے نمونہ بتایا ہے۔ حضرت حسن بن علی سے شروع کرتے ہیں۔ جی، حضرت حسن بن علی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تصوف کی گہرائیوں سے خوب واقف تھے۔ ان کا ایک قول ہے، اپنے دلوں پر پہرا رکھو کیونکہ اللہ تمہارے چھپے ہوئے ارادوں تک کو جانتا ہے۔ دل پر پہرا یعنی اسے غیر اللہ کی طرف مائل نہ ہونے دو اور اپنے خیالات کو گناہوں سے بچاؤ۔ ایک بہت اہم واقعہ ان کا تقدیر کے مسئلے پر وضاحت دینا ہے، جب وہ قدریہ فرقے کا زور بڑھا جو تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ جی، سنا ہے ان کے بارے میں۔ تو مشہور تابعی بزرگ حضرت حسن بصری نے حضرت حسن بن علی سے رہنمائی مانگی کہ صحیح موقف کیا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ نے کیا جواب دیا؟ یہ مسئلہ تو ہمیشہ سے بڑا نازک سمجھا گیا ہے۔ انہوں نے بڑا واضح جواب دیا، فرمایا کہ جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ انسان کے اچھے اور برے کام اللہ کی تقدیر سے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو لوگ اپنے گناہوں کی ذمہ داری اللہ پر ڈالتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ یعنی دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ بالکل، ایک طرف قدریہ ہیں جو انسان کو بالکل آزاد مان کر تقدیر کا انکار کرتے ہیں، دوسری طرف جبریہ ہیں جو انسان کو مجبور محض سمجھ کر گناہوں کا الزام بھی خدا پر لگا دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ صحیح راستہ ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان اپنے کام اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اختیار سے کرتا ہے، اس لیے وہ ذمہ دار ہے، مگر یہ طاقت اور اختیار بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو اسلام آپ کہہ لیں جبر و قدر کے درمیان اعتدال کا دین ہے۔ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ اچھا، اور ان کی برداشت اور نرمی کا وہ مشہور واقعہ بھی ہے نا؟ جی، کوفہ والا واقعہ۔ ایک بدو آیا اور اس نے انہیں ان کے والد حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لا حول ولا قوت۔ حضرت حسن رضی اللہ نے بڑے تحمل سے پوچھا، اے بدو، لگتا ہے تم بھوکے پیاسے ہو یا کوئی اور تکلیف ہے تمہیں؟ وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تو آپ نے اپنے غلام کو بلا کر چاندی کی ایک تھیلی لانے کو کہا اور وہ اس بدو کو دے دی۔ اسے دے دی؟ برا والا کہنے والے کو؟ جی، اور کہا، اے بدو، معاف کرنا، گھر میں اس وقت بس یہی تھا، اگر زیادہ ہوتا تو وہ بھی دینے سے انکار نہ کرتا۔ کمال ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بدو پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، میں تو بس آپ کے صبر کا امتحان لینے آیا تھا۔ متن کہتا ہے کہ یہی سچے اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے کہ انہیں نہ تعریف کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کوئی برا کہے تو اس کا اثر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن کے بعد ان کے بھائی شہید کربلا حضرت حسین بن علی کا ذکر ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں تو تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ وہ حق پر تھے۔ متن کہتا ہے کہ جب تک حق واضح تھا وہ اس پر قائم رہے، جب حالات ایسے ہو گئے کہ حق چھپ گیا تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور اللہ کی راہ میں جان دینے تک پیچھے نہیں ہٹے۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت کے واقعات بھی نقل کیے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ کا والا واقعہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنوں کے بل جلتے دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی پیٹھ پر سوار تھے اور ایک ڈوری تھی جس کا سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تھا۔ ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر، یہ سوار کتنا اچھا ہے۔ واہ۔ حضرت حسین کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، تمہارا دین تمہارا سب سے مخلص بھائی ہے، یعنی اصل کامیابی دین پر چلنے میں ہے اور تباہی اس سے منہ موڑنے میں۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کیا خاص باتیں ہیں؟ ان کا ایک قول کمال کی استقامت کو ظاہر کرتا ہے۔ فرمایا، دنیا اور آخرت میں سب سے خوش نصیب وہ ہے جسے خوشی ملنے پر وہ گناہ کی طرف نہ جائے اور غصہ آنے پر حق سے آگے نہ بڑھے۔ یعنی ہر حال میں اعتدال۔ جی، کامل استقامت والوں کا یہی کردار ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد کا ایک بہت ہی دردناک واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے، جب انہیں اور باقی اہل بیت کو دمشق میں یزید کے دربار میں لایا گیا۔ مصنفیاں یزید کے نام کے ساتھ لعنت اللہ علیہ لعلی ابیہ، یعنی خدا کی لعنت اس پر ہو، اس کے باپ پر نہیں لکھتے ہیں۔ تو وہاں کسی نے ان سے پوچھا، اے اہل بیت رحمت، آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اپنی قوم میں ایسے ہیں جیسے موسیٰ کی قوم فرعون کی قوم میں تھی، وہ ان کے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔
ہم پر مصیبت اتنی شدید ہے کہ ہمیں صبح اور شام میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کتنا صبر! جی، اور مکہ میں وہ ہشام بن عبد الملک والا واقعہ بھی ہے، شاعر فرزدق والا۔ ہاں وہ سنا ہے، مختصراً بتا دیں۔ جی، ہوا یہ کہ خلیفہ ہشام حج کے دوران تھا، رش کی وجہ سے ہجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت زین العابدین تشریف لائے تو لوگ خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے آرام سے بوسہ دیا۔ اچھا۔ تو ایک شامی نے ہشام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ہشام نے جان بوجھ کر کہا، میں نہیں جانتا، تاکہ لوگ ان کی طرف مائل نہ ہوں۔ اس پر وہاں موجود مشہور شاعر فرزدق نے غیرت میں آ کر وہیں کھڑے کھڑے وہ مشہور قصیدہ پڑھ دیا جس میں امام کی شان بیان کی تھی، جس کا پہلا مصرع ہے، یہ وہ ہیں جن کے قدموں کے نشانات کو وادی بتھا پہچانتی ہے۔ زبردست۔ اس پر ہشام کو غصہ آیا اور اس نے فرزدق کو قید کر دیا۔ امام نے شاعر کو 12,000 درہم بھجوائے۔ فرزدق نے پہلے تو لینے سے انکار کر دیا، کہا میں نے تو یہ شعر اللہ کی رضا اور اہل بیت کی محبت میں کہے ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر۔ لیکن امام نے اصرار کیا کہ اہل بیت کچھ دے کر واپس نہیں لیتے، تو آخرکار فرزدق نے وہ رقم قبول کر لی۔ یہ واقعہ امام کے مرتبے اور فرزدق کی بے لوث عقیدت دونوں کو دکھاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ، ان کا لقب باقر کیوں تھا؟ باقر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنے والا یا گہرائی تک پہنچنے والا۔ انہیں باقر العلوم یعنی علم کی گہرائیوں کو کھولنے والا کہا جاتا تھا۔ وہ بہت دقیق علمی بحثیں کرتے تھے اور قرآن کے باطنی معنی کی ایسی تشریح کرتے تھے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتی تھی۔ اچھا۔ ان کی ایک کرامت بھی نقل کی ہے کہ ایک بادشاہ نے انہیں نقصان پہنچانے کی نیت سے بلایا، مگر جب وہ اس کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ ڈر گیا، معافی مانگی، تحفے دیے اور عزت سے رخصت کیا۔ ہے؟ کیوں ڈر گیا؟ جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب وہ اندر آئے تو میں نے ان کے دائیں اور بائیں 2 شیر دیکھے جنہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے انہیں ذرا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ مجھے چیر پھاڑ دیں گے۔ عجب۔ قرآن کی ایک آیت ہے، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ اس کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہیں حق کو دیکھنے سے، اللہ کو پہچاننے سے روک دے، وہی تمہارا طاغوت ہے۔ بہت جامع تعریف ہے۔ ان کی عبادات اور اللہ سے تعلق کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ جی، ان کے ایک قریبی ساتھی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو جب وہ اپنے وظائف پڑھ لیتے تھے تو اللہ سے یوں دعا کرتے تھے، اے میرے خدا، میرے رب، رات آ گئی، بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی، بنو امیہ بھی سو گئے، مگر تو اے اللہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا، سب دیکھنے والا، سب جاننے والا ہے۔ نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ نیند، اللہ۔ کوئی چیز تجھے کسی دوسری چیز سے غافل نہیں کرتی، تیری رحمت کے دروازے پکارنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ اے رب، جب میں موت کو، قبر کو اور حساب کو یاد کرتا ہوں تو میں اس دنیا میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ موت کے وقت راحت دینا بغیر عذاب کے اور حساب کے دن خوشی دینا بغیر سزا کے۔ اس سے ان کی خدا سے محبت اور آخرت کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے۔ واقعی بہت اثر انگیز ہے۔ اور پھر آتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صوفیہ تو ان کا ذکر بہت ہی زیادہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اپنی گفتگو کی باریکیوں اور روحانی حقائق کی گہری سمجھ بوجھ کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کا ایک قول ہے، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ ہر اس چیز سے منہ موڑ لیتا ہے جو اللہ کے سوا ہے۔ یعنی عارف باللہ پھر دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ غیر اللہ سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت اہم قول ہے، بندگی توبہ کے بغیر ٹھیک نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی بندگی سے پہلے توبہ کا ذکر کیا ہے، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ اچھا، یعنی توبہ پہلے ہے، عبادت بعد میں۔ جی، گویا توبہ اس راستے کی پہلی سیڑھی ہے اور بندگی اگلی منزل۔ ان کا اور وہ مشہور زاہد داؤد طائی رحمت اللہ، ان کا مکالمہ بھی بہت مشہور ہے نا؟ جی، بہت اہم واقعہ ہے۔ داؤد طائی امام کی خدمت میں آئے اور نصیحت مانگی۔ امام نے فرمایا، اے ابو سلیمان، تم تو اپنے زمانے کے اتنے بڑے زاہد ہو، تمہیں بھلا میری نصیحت کی کیا ضرورت؟ داؤد طائی نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ کا خاندان سب سے افضل ہے، آپ پر تو سب کو نصیحت کرنا واجب ہے۔ اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ فرمایا، اے ابو سلیمان،
مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے نانا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا۔ اللہ! فرمایا یہ معاملہ نسب کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حضور اچھے عمل کا ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی رونے لگے اور کہا، اے اللہ، جب وہ ہستی جس کی مٹی نبوت کے پانی سے گوندی گئی وہ اپنے انجام سے بے فکر نہیں، تو میں کون ہوتا ہوں جو اپنے اعمال پر مطمئن ہو جاؤں؟ یہ تو اپنی حیثیت اور مقام کے باوجود انتہا کی عاجزی اور خود احتسابی ہے۔ بالکل۔ ایک اور واقعہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک بار انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آؤ ہم آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی قیامت میں نجات پا جائے وہ باقی سب کی شفاعت کرے گا۔ اچھا؟ لوگ حیران ہو گئے۔ کہا، فرزند رسول، آپ کو ہماری شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے نانا تو پوری امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو امام نے فرمایا، میرے اعمال ایسے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن اپنے نانا کا سامنا کرتے ہوئے شرم آئے گی۔ یہ تو کمال ہے، یعنی اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنا ہی اصل میں کمال ہے۔ جی، متن بھی یہی کہتا ہے، اور حدیث بھی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اسے اس کے اپنے عیب دکھا دیتا ہے۔ ان عظیم شخصیات کے بعد متن ایک پورے گروہ کا بھی ذکر کرتا ہے، اہل صفہ۔ یہ کون لوگ تھے اور ان کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ اہل صفہ، جی، یہ وہ صحابہ تھے جو مدینہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ یہ لوگ دنیا سے بالکل کٹے ہوئے تھے، اپنا زیادہ تر وقت بس عبادت میں گزارتے تھے اور روزی روٹی کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ان کا توکل اللہ پر تھا۔ اچھا، یعنی بالکل درویشانہ زندگی۔ جی، قرآن میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، جہاں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرنا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صرف اسی کی رضا چاہتے ہوئے۔ تو اللہ کو بھی ان کا یہ انداز پسند تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ فرمایا؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت یعنی فقیری اور عبادت میں لگے رہنا دیکھ کر انہیں خوشخبری دی تھی، تمہیں مبارک ہو، میری امت میں سے جو بھی اس حال پر قائم رہے گا جس پر تم ہو اور اپنی حالت پر راضی رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ان میں کون کون شامل تھے؟ کچھ نام؟ جی، متن میں کچھ مشہور نام گنوائے ہیں، جیسے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی نام ہیں۔ کیا ان سب کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ اہل صفہ میں تھے؟ مصنف یعنی حجویری ذکر کرتے ہیں کہ ایک اور بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ ابو عبد الرحمن السلمی۔ انہوں نے اہل صفہ پر ایک الگ کتاب لکھی ہے، لیکن حجویری کو اس بات پر اعتراض ہے کہ سلمی نے حضرت مستہ بن اساتھاسا کو بھی اہل صفہ میں شمار کیا ہے۔ کیوں؟ ان پر کیا اعتراض تھا؟ کیونکہ مستہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں یعنی واقعہ افق میں حصہ لیا تھا، تو حجویری کے نزدیک وہ اس پاک پاس گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ البتہ متن یہ واضح کرتا ہے کہ مجموعی طور پر یہ لوگ بہت اونچے مقام والے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پوری نسل ہی سب سے بہترین تھی، کیونکہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی۔ ان کا طرز زندگی، خاص طور پر دنیا سے بے رغبتی اور توکل، بعد کے صوفیہ کے لیے ایک بہت اہم مثال بنا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو کشف المحجوب کے حوالے سے جو اہم باتیں سامنے آئیں وہ ہے باطنی کیفیات پر بہت زور ہے، جیسے مشاہدہ، مجاہدہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، توکل، پھر اتنے بلند مرتبے کے باوجود عاجزی اور اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنا، آزمائشوں میں صبر کرنا۔ جی، اور خاص طور پر وہ اختیاری فقر کا تصور کہ مال ہوتے ہوئے دل کا غنی رہنا مجبوری کی غریبی سے بہتر ہے، اور دل کو دنیا کی فکروں سے آزاد رکھنا۔ بالکل۔ تو یہ شخصیات صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان اصولوں کی جیتی جاگتی مثالیں ہیں جن پر تصوف کی عمارت کھڑی ہے۔ جی ہاں،
اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ متن نے مختلف راستے دکھائے ہیں. کوئی مشاہدے میں کامل نظر آتا ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی مجاہدے میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی تسلیم و رضا میں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی علم و حکمت میں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صبر و قربانی میں جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عاجزی اور معرفت میں جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ پورا گروہ اہل صفا کا جو عبادت اور توکل میں ڈوبا ہوا ہے. ہر ایک اپنے اپنے انداز میں راہ دکھا رہا ہے. اور ایک آخری بات جو شاید ہمارے سننے والے سوچ سکتے ہیں، یہ جو اختیاری فکر اور بے نیازی پر اتنا زور ہے کہ دولت ہو مگر دل نہ لگے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کی دعا کی تشریح بھی یوں کی گئی کہ دنیا مانگو تاکہ اسے خدا کی خاطر چھوڑنے کا موقع ملے. یہ خیال کہ لا تعلقی مجبوری نہ ہو بلکہ آپ کا اپنا انتخاب ہو، یہ آج ہماری اپنی زندگیوں میں، اپنی روحانی بہتری کی کوششوں میں ہماری سوچ کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو اس گہری گفتگو کے بعد ہمارے ساتھ رہ جاتا ہے. جی، بہت اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے.